رب کائنات نے اپنے محبوب کا ذکر فرمایا، پہلے آدم کا ذکر فرمایا، آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا علم دیا۔ سبحان اللہ۔ پہلا ذکر فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ حافظہ تشریف فرمایا چوتھا رکوع پہلے سکھائے، آدم کو کلّہ ہر چیز کا علم دے دیا گیا، قیامت تک انسانوں کا، حیوانوں کا، چیزوں کا، ہر چیز کا علم۔ آگے کہے کہ آدم کو میرا نہیں پتا، میں نے کہا تو لال کس کی آدم کی، تیرے ابے کو تیرا پتا نہیں؟ جیدے ابے کو جیسا نہ پتا ہے کون دا پھر خودی سامنے بولنا نہیں، محفل ملا دے غلط مجھے تقدیر نہیں کرنا، اشارے سارے سمجھ رہے ہیں۔ تیرے ابے کو تیرا نہیں پتا، تو کتھوں آئے پھر کون ہے تو اپنا پتہ کر شکر تلاش۔ خیر آدم علیہ السلام یہ ذکر انبیاء کے کا ذکر آیا، بریکٹ کا نشان ہے، لیکن جب سونے نبی کا ذکر آیا رب نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، میرے سونے نبی میں نے ہر چیز کا علم تجھے عطا کر دیا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حیدری، یا علی، ناد مصطفیٰ، زندہ نبی علیہ السلام کی امی جان فرماتی ہے سرکار میرے پتنی گھر میں ہیں، جب پہلا مہینہ آیا میں خواب میں کیا دیکھ رہی ہوں، بڑی پیاری نورانی شکل ہے، چہرے سے نور کی شعائیں نکل رہی ہیں، مجھے کہنے لگے آمینہ تجھے مبارک ہو، نبیوں کا امام تیرے گھر تشریف لا رہا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کو، کہنے لگے میں آدم علیہ السلام تجھے خوشخبری دینے آیا ہوں۔ آدم علیہ السلام سرکار کی آمد پہ خوشی مناتے ہیں۔ حضرت سیدہ آمینہ نبی پاک کی امی جان فرماتی ہیں جب دوسرا مہینہ آیا سرکار میرے پیٹ مبارک میں ہے، میں نے دیکھا پہلی شکل سے ملتی جلتی شکل، بڑے قد والے، بڑی شان والے مسکرا رہے ہیں، کہنے لگے آمینہ تجھے خوشی ہو، تجھے مبارک ہو، رحمت للعالمین تیرے گھر تشریف لا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا مجھے مبارک دینے والے کون؟ کہنے لگے میں آدم کا بیٹا شیش تجھے خوشخبری دینے آیا ہوں۔ حضرت سیدہ آمینہ فرماتی جب تیسرا مہینہ آیا میں نے دیکھا کہ اللہ کے ایک اور بندے آگے، بڑا پیارا ان کا پرنور چہرہ ہے، کہنے لگے آمینہ تجھے مبارک ہو، رحمت للعالمین حبیب خدا تیرے گھر تشریف لا رہے ہیں۔ میں نے کہا آپ کو؟ کہنے لگے میں اللہ کا پیغمبر نوح علیہ السلام تجھے خوشخبری دینے آیا ہوں۔ حضرت سیدہ آمینہ فرماتی جب چوتھا مہینہ آیا میں نے دیکھا اسی طرح بڑی شان والے، بڑی آن والے، بڑی ٹھان والے ایک ہستی تشریف لا رہی ہے، کہنے لگے آمینہ تجھے مبارک ہو، بے مثال بیٹا تیرے گھر تشریف لا رہا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ اور؟ کہنے لگے میں اللہ کا پیغمبر ادریس علیہ السلام تجھے بشارت دینے آیا ہوں۔ حضرت سیدہ آمینہ فرماتی جب پانچواں مہینہ آیا سرکار میرے پیٹ مبارک میں ہے، میں نے دیکھا بڑی خوشی کے ساتھ ایک ہستی تشریف لا رہی ہے جیسے وہ اپنے آپ سے باہر ہے، کہنے لگی آمینہ تجھے مبارک ہو، رب کا حبیب خدا کی خدائی تیرے گھر میں آ رہی ہے۔ میں نے کہا آپ کون؟ کہنے لگے کہ میں ہود علیہ السلام تجھے خوشخبری دینے آیا ہوں۔ سیدہ آمینہ فرماتی جب چھٹا مہینہ آیا میں نے دیکھا کہ شکل سرکار سے میں شکل حضرت عبداللہ سے ملتی جلتی ہے، لیکن کمال پیارا چہرہ ہے، اللہ اکبر۔ میں حیران پریشان، کہنے لگے آمینہ پریشان نہ ہو، بے مثل و بے مثال نبی تیرے گھر آ رہا ہے۔ میں نے کہا آپ کون؟ کہنے لگے میں ابراہیم علیہ السلام تجھے خوشخبری دینے آیا ہوں۔ فرماتی ہے جب ساتواں مہینہ آیا اسی طرح سے شکل ملتی جلتی، بڑی پیاری شکل والے، خوبرو چہرے والے تشریف لائے، کہنے لگے آمینہ تجھے مبارک ہو، امام الانبیاء کی ماں بننے والی ہے۔ میں نے کہا آپ کون؟ فرمانے لگے میں ابراہیم کا بیٹا اسماعیل تجھے خوشخبری دینے آیا ہوں۔ فرماتی ہے جب آٹھواں مہینہ آیا میں نے دیکھا کہ ایک بڑی پیاری شکل والی ہستی تشریف لائی ہے، کہنے لگے آمینہ خدا کی خدائی آ گئی، ہم تو دعائیں کرتے رہے اللہ ان کا امتی بنا دے، لیکن آمینہ تیرے مقدر پہ قربان جائیں، بڑی عظیم ہستی کی تو ماں بننے والی ہے۔ میں نے پوچھا آپ کون؟ کہنے لگے میں موسیٰ علیہ السلام اللہ کا پیغمبر ہوں۔ حضرت سیدہ آمینہ فرماتی جب آخری مہینہ نواں مہینہ آیا میں نے دیکھا شربتی رنگ ہے، پیارے پیارے گھنگروں والے بال ہے،
بڑے مسکرا رہے کہتے ہیں آمینہ میں نے بھی دعا مانگی ہے، اللہ نے میری دعا کو قبول فرما لیا ہے، میں ان کی امت میں آؤں گا، ساری کائنات کے سردار اللہ کے حبیب تیرے گھر آ رہے ہیں، قربان جب کن کی ماں بننے والی ہے۔ میں نے کہا آپ کو کہنے لگے میں اللہ کا پیغمبر عیسیٰ ابن مریم تجھے مبارک دینے آیا ہوں۔ اللہ زور سے زور ماشاءاللہ جیتے رہو اللہ السلام سے خوش شکر ہو کے دل جانوں میں۔ حضور علیہ السلام کے غلاموں سیدہ آمنہ فرماتی 12 ربیع الاول شریف صبح و شادی کا ٹائم، پیر کا دن، اللہ اکبر کیسا سما ہوگا۔ حدیث سے پڑھ کر دیکھیں سیدہ آمنہ فرماتی ہیں خرج منی ذرا اونچی کہو تکا سٹارٹ سنی کو اونچی کہو تکا لانا پہنا کمال ہے بھائی۔ اس قوم کو جیڑی بغیر تکے تو اتنا تو بول دیئے نا کہ وہ اپنے خطیب جا کر کے پچھے ہوندہ قوم دا کمال دا تھوڑے دال دیر میں سیکھا کرو۔ حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہیں مجھ سے ایک نور نکلا، بولے مجھ سے ایک نور نکلا۔ فرماتی ہیں میں نے مکہ میں بیٹھ کر شام کے محلہ دیکھ لیے، میرے بھائی وہ کیسی روشنی ہوگی، کیسا نور ہوگا۔ اور سرکار کی امی جان فرماتے تھے خالق کائنات نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ کی طرف سے تمہاری جانب نور آ گیا۔ لوگوں نے نور سے توجہ اٹھانے کے لیے کہنا شروع کر دیا کہ سرکار بشر ہیں۔ حافظ صاحب میں نے بڑی جگہ پہ چیلنج کیا، میں نے کہا کہ پورے مشرق سے مغرب تک چیلنج کرتا ہوں کہ مجھے نور کی ضد بتلاؤ کیا۔ بشر تو نور کی ضد ہی نہیں، جو نام بشریت کے ملک ہے، نور کی ضد ہے اندھیرا۔ اگر نور کا انکار ہے تو سرکار کو اندھیرا کہو، تمہارا جنازہ نکلے۔ نور کی ضد ہے اندھیرا، سرکار کی بشریت پر حق ہے، سرکار کی امی جان کی بات مانو، رب کی بات مانو، نبی پاک صحابہ کی بات مانو، اہل بیت کی بات مانو، اولیاء کی بات مانو۔ الغرض صبح کا وقت، صبح صادق کا وقت، تاجدار کائنات کی آمد ہو گئی۔ حضور پر جب پیدا ہوئے نبی علیہ السلام کی جان حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں میرے بھتیجے نے جب اس کائنات میں جلوہ افروزی فرمائی، ہر طرح سے مبارکیاں آواز آ رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت بولے فرماتے ہیں کہ جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سوہانی گھڑی چمکا۔ چلو ذرا تھوڑا سا اور سال میں شعر کا لمحہ آواز آ رہی ہے کہ اج آمد ہے محبوب خدا سبحان اللہ سبحان اللہ، اج آمد ہے محبوب خدا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہیں تینوں نے تشریف لائیں۔ میں نے پوچھا تم کون؟ ایک نے کہا میں آسیہ ہوں فرعون کی بیوی، دوسرے نے کہا میں مریم ہوں۔ حضور علیہ السلام کی نوکرانی بن کر سرکار کی دائیاں بن کے آئی ہیں۔ حضرت آسیہ کے بارے میں آتا ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام کی عزت کی تعظیم کی، جب دنیا سے جانے لگی رب کائنات نے فرمایا اے آسیہ تو نے میرے پیغمبر سے محبت کی ہے، میں دنیا میں تمہیں 3 انعام دو، دنیا میں کہ آخرت میں۔ توجہ فرماؤ اگر موسیٰ علیہ السلام سے خاتون ایک محبت کرتی ہے، میرا اللہ اس کو 3 انعام دیتا ہے۔ جو کالی کملی والے سے محبت کرے گا خدا اسے کتنے انعام عطا فرمائے گا؟ فرمایا آسیہ ایک انعام یہ ہے دنیا میں تجھے
ایمان دوں گا، نمبر 2 تیرا خاتمہ ایمان پہ ہوگا، نمبر 3 تو جنت میں جائے گی، جنت میں اپنے سونے نبی محمد مصطفیٰ کی تمہیں دلہن بنا دوں گا۔ نبی پاک کے ملاد خوشی منانے والے مسلمان بھائیوں توجہ فرماؤ، فرعون کی بیوی اگر نہ اپنے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے پیار کرتی محبت کرتی ہے، میرا اللہ نوازتا ہے، تو کالی کولی والے جب آ گئے خدا تعالیٰ نے ساری کائنات کو نوازا، ہر طرف سے مرحبا مرحبا کی آوازیں آ رہی ہیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ میرے یہ بھتیجے جو ہی پیدا ہوئے آپ کا سر مبارک سجدے میں ہے، اللہ اکبر، اور میں نے مسئلہ کیا، جناب قبلہ حافظ صاحب نے مسئلہ کیا، او سجدہ کرنے والوں 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، نمبر 1 کپڑے پاک ہو، نمبر 2 جسم پاک ہو، نمبر 3 جگہ پاک ہو۔ پتہ چلا میرے سونی سرکار تشریف لائے، سرکار کا گھر بھی پاک تھا، سرکار کا جسم بھی پاک تھا، اللہ اکبر۔ سرکار نے سرے سجدے میں رکھا، امام اہل سنت کی روکڑ بھی امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ پہلے سجدے پہ روزے، اول سے درود یادگاری، یہ امت پہ لاکھوں سرکار نے پہلے سجدے میں آپ کو یاد کیا، بخل نہ کرو میرے بھائی، ذرا بلند آواز سے سرکار کی بارگاہ میں حضرت حاضری لگوا لو۔ پھر میں یہ عرض کرنے لگا، امام اہل سنت بولے فرماتے ہیں پہلے سجدے پہ روزے، اول سے درود یادگاری، یہ امت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ کتاب میں آتا ہے کسی نے جناب سرکار کے دادا جان حضرت عبد المطلب کو جا کر اطلاع دی، عبد المطلب تمہیں مبارک اور عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، سوچو تو صحیح، اگر جوانی کے عالم میں بیٹا فوت ہو جائے پھر اللہ تعالیٰ پوتا دے تو دادے کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا خانہ کعبہ اس طرح جھوم رہا تھا، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ 3 دن اور 3 راتیں خانہ کعبہ جھومتا رہا، کیوں کہ اللہ کے حبیب تشریف لے آئے تھے۔ امام اہل سنت بولے فرماتے ہیں کہ تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری حیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا۔ ایران کا وہ آتش کلا جہاں لوگ مجوسی لوگ رہتے تھے، آگ کی پوجا کرنے والے، وہ ایران کے مجوسی جہاں رہتے ہیں آگ کی پوجا کرنے والے، 1000 سال سے وہ آتش کلا جل رہا تھا، آگ بجھنے دیتے تھے۔ کہتے ہیں اچانک آگ بجھ گئی، اب شدے کے مجاور نجومی کے پاس گئے، کہنے لگے کہ بتاؤ آگ بجھ گئی۔ نجومی نے کہا تمہیں پتہ نہیں ساری کائنات کی آگ بجھانے والا تشریف لے آیا ہے، کہ ساری کائنات کی آگ بجھ جائے گی۔ ہم پھر کیوں نہ کہیں کہ مومنوں خوشیاں مناؤ، کملی والا رب سلم گنگناؤ، کملی والا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی خوشی منائی، جب گھر میں آئے آپ نے پوتے کو دیکھا، اللہ اکبر کیسا سما ہوگا۔ اور اکثر و بیشتر میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جب گھر والے دیکھتے ہیں بچہ ہو بڑا خوبصورت، تو کوئی کہتا ہے دادے دے کھول گیا، کوئی کہتا ہے چاچے دے کھول گیا، کوئی کہتا ہے یہ تائے نے صاحب سوڑا کی طرح تائے دے کھول گیا، جڑے دو جڑے خوشی جگہ میں جانا۔ لیکن اگر بچہ تھوڑا یہ ہو نا، اپنے رنگ پکڑا ہو، سامنا شاملہ ہو، اس طرح دا ہو، کہنے پچھلے ہوتے لے آنی ہے، ان کہتے سے نہ جایا کر، کہنے میں ایسے دل نہیں لگتا۔ لیکن قربان جاؤں جب کالی کملی والے تشریف لائے، مجھے کوئی کتاب دکھاؤ، کسی نے کہا دادے پہ ہے یا چاچے یا تائے پہ ہے، نہیں بلکہ حضرت عبداللہ دیکھا تو دیکھتے رہ گئے،